خواتین و حضرات خوش آمدید کشمیر ڈیجیٹل کے پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان نوشین خواجہ، اور آج میرے مہمان ہیں چودھری محمد اقبال، جو کہ ایک طویل سیاسی جو ہے نقطہ نظر رکھتے ہیں، آزاد کشمیر کی سیاست کے حوالے سے۔ ان سے آج ہم جانیں گے کہ ایک فلاحی ریاست کیا ہوتی ہے، ایک ریاست کی اور انتظامیہ کی کیا ذمہ داری ہے، کیا کردار ادا کرنا چاہیے، اور آزاد کشمیر میں حکومت کی تبدیلی کو وہ کیسے دیکھتے ہیں۔ چودھری صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں پوڈ کاسٹ کے لیے وقت دیا۔ سر، ایک فلاحی ریاست کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا ہوتی ہے ایک فلاحی ریاست؟ بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے پروگرام میں ہمیں انوائٹ کیا۔ جی میڈم، ریاست یا فلاحی ریاست، جی دونوں میں جو کمپوننٹس ہیں وہ تو ایک جیسے ہی ہیں، جی لیکن فلاحی ریاست کا تصور یہ ہے ہمارے یہاں، جو دنیا کی مختلف ممالک میں رہا، میں جی تو کہوں گا دنیا کی سب سے پہلی فلاحی ریاست مدینہ، ٹھیک ہے۔ اور فلاحی ریاست کا جو آئین منشور وہ ہمارا اسلامی آئین منشور احادیث مبارکہ قرآن پاک، وہ ہے فلاحی ریاست، جہاں نہ صرف انسانوں کے بلکہ جانوروں کے حقوق کا بھی تحفظ کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایگزیکٹلی اس سے ہٹ کے جو دنیا میں فلاحی ریاستیں اس وقت ایگزسٹ کر رہی ہیں، جی ان میں جو پبلک کے حقوق ہیں جی ان کو پریزرو کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ کہ کسی کی جو ضرورت ہے وہ تاکہ تشنع نہ رہے، جو بھی انسانوں کی ضرورت ہے وہ پوری کی جائے، اور قرآن کا جو سبجیکٹ ہے وہ بھی انسانی ہے۔ انسانی ہے، جی اور اس سے زیادہ تو خیر کہیں ہو بھی نہیں سکتا۔ اب جی جو فلاحی ریاستیں دنیا میں قائم ہیں وہ عمر لا کے مطابق کام کر رہی ہیں۔ ایگزیکٹلی سویڈن سر، کیا میں سمجھتے ہیں ہماری ریاست فلاحی ریاست ہے؟ ذرا مجھے اگر اس کو تھوڑا سا آگے بڑھنے دیں، پھر میں آپ کے دوسرے سوال پہ آتا ہوں۔ جی فلاحی ریاست میں بھی وہی کمپوننٹس ہیں کہ عوام اور حکومت یا عوام اور انتظامیہ، ٹھیک ہے، ایک کے حقوق جو ہیں وہ دوسرے کے فرائض ہیں۔ جب تک ہم اپنے فرائض ادا نہیں کریں گے تو ہم حقوق کی ڈیمانڈ نہیں کر سکتے۔ اب چونکہ ریاست جو ہے یا انتظامیہ وہ ایک امبریلا کا کام کر رہی ہے، وہ ایک سپریم ہیڈ کی طور پہ کام کر رہی ہے، تو اس لیے میرے خیال میں سب سے پہلے ریاست کو اپنے فرائض ادا کرنے چاہیے۔ جب ریاست اپنے فرائض ادا کرے گی تو عوام کے حقوق ان کو مل جائیں گے۔ سیکنڈ پہ سٹیپ آتا ہے کہ عوام اپنے فرائض ادا کریں تو جو ان کے فرائض ہیں وہ ریاست کے حقوق ہو جائیں گے۔ پروسیس ہے جو کہ دونوں طرف سے ہونا چاہیے، ضروری ہے۔ تو فلاحی ریاست اور دوسری ریاست میں فرق یہ ہے کہ فلاحی ریاست میں پریفر کیا جاتا ہے کہ ہم فرسٹ پرائرٹی میں لوگوں کی ضروریات کو پورا کریں گے، لوگوں کی جو سہولیات ہیں، ایک عام بندہ جو ہے اس کی جو کنسرنز ہیں وہ ایڈریس ہونے چاہیے، وہ چاہے عمر کی جس سٹیج پہ بھی ہے، اس سے اس کی عمر کے حوالے سے جتنا بھی اس کی ضروریات ہیں وہ پوری کر رہے ہیں۔ بچپن میں ہے، اسٹوڈنٹ لائف ہے، اور جب وہ اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کر چکا ہے تو اس کو جاب دینا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، اپرچونٹیز پرووائڈ کرنا کہ اس کی جاب کیونکہ ریاست کے شہریوں کی جو ذمہ داری ہے وہ ریاست کی ہے، اور جب وہ کام کرنے کے قابل نہیں رہتا تو اس کی دیکھ بھال، اس کی رہائش، اس کا کھانا پینا، اس کی میڈیکل، وہ ساری فلاحی ریاست کی ذمہ داری ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جب وہ کام کر رہا ہے تو وہ ریاست کو اتنا ڈیلیور کر رہا ہے کہ ریاست کے پاس اتنی وسائل موجود ہیں کہ وہ اپنے شہریوں کو خدمات کے بدلے جو ہے اس کو صلہ دیں۔ جی تو نیکسٹ آپ کا کوسچن کہ کیا ہماری ریاست سر کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہماری ریاست فلاحی ریاست ہے، اور حکومت اور انتظامیہ کیا اپنا کردار بہتر طریقے سے ادا کریں؟ یہ ہماری ریاست تو فلاحی ریاست نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن فلاح کے پہلو کو ہم یکسر مسترد بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ گورنمنٹ کوئی بھی ہو اس کا پرائرٹی میں اگر نمبر 1 پہ نہیں ہے تو کہیں نہ کہیں ضرور اس کی ٹاپ پرائرٹیز میں موجود ہوتی ہے کہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے تعلیمی ادارے قائم کرنا، صحت کی سہولیات، روڈز کا انفراسٹرکچر، باقی سہولیات، یہ ساری فلاح میں ہی آتی ہے۔ تو ہماری ریاست کو ہم اس طرح کی فلاحی ریاست نہیں کہہ سکتے جو کرائٹیریا اسلامی فلاحی ریاست کا ہے، ریاست مدینہ کا ہے، اور جو آج کل کی فلاحی ریاستیں ہیں
ان کا اس بیس پہ تو ہم اپنی ریاست کو فلاحی ریاست نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے سر، ایک عام بندے کی ضروریات کو تو وہ تو اب فلفل نہیں ہوئی، تبھی تو اتنا بڑا ایگریشن دیکھنے کو آیا. لیکن ٹرانسپیرنسی کس حد تک ضروری ہے محکموں کے لیے، انتظامیہ کے لیے، کہ ٹرانسپیرنٹ ہو چیزیں تاکہ لوگوں کا جو اعتماد ہے ان پہ بحال ہو سکے؟ کتنا ضروری ہے شفافیت ہونا ہر شعبے میں؟ بہت ضروری ہے. جب تک ٹرانسپیرنسی، شفافیت اور کرپشن فری سوسائٹی نہیں ہوگی اس وقت تک لوگوں اکاؤنٹیبلٹی اسٹرانگ کرنا سب سے فورموسٹ جو ہے، سب سے زیادہ ضروری ہے کہ عوام کو یہ پتہ ہو کہ ہم جو ڈیلیور کر رہے ہیں، جو سروسز دے رہے ہیں، جو ٹیکس ہم پے کر رہے ہیں، ان کا استعمال صحیح جگہ پہ ہو رہا ہے یا نہیں. اگر ہو رہا ہے تو پھر عوام پوری طرح سے اعتماد کریں گے، وہ اپنا ڈیلیور بھی کریں گے، اپنے فرائض بھی ادا کریں گے. اور گورنمنٹ کو بھی یہ شورٹی کرنی چاہیے، کیونکہ گورنمنٹ کے پاس وسائل ہیں کہ اگر وہ کوئی وسائل استعمال کر رہے ہیں عوام کی فلاح و بہبود کے لیے، ریاست کی ترقی کے لیے، انفراسٹرکچر ہے، کہیں اور ڈیولپمنٹ کے کاموں پہ خرچ کر رہے ہیں، تو اس کی ٹرانسپیرنسی، اس کی ایکوریسی، اس کی اکاؤنٹیبلٹی یہ عوام کا کام نہیں ہے، یہ گورنمنٹ کا کام ہے، یہ حکومت کا، ریاست کا کام ہے. اگر وہ اس میں فیل ہوتی ہے تو پھر اس کو اپنی کارکردگی کو بہتر بنانے کی ضرورت دینی چاہیے. اس کے بغیر کوئی اور سر موجودہ حکومت کی تبدیلی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پچھلی حکومت سے بہتر ڈیلیور کر پائیں گے؟ ہمیں یقین تو ہے جی، امید کی بات نہیں کر رہا میں، یقین ہے. جی ہاں، جس طرح سے ہے، جس طرح سے آ رہے ہیں، جس طرح کے لوگ آ رہے ہیں، یہ ان میں سے بہت سارے لوگ جو ہے پہلے سے موجود تھے، لیکن چونکہ ان کو شاید اس طرح سے فری ہینڈ نہیں تھا کام کرنے کا. ابھی گورنمنٹ میں، کیبنٹ میں جتنے منسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں، الحمدللہ موسٹلی کو میں پرسنلی جانتا بھی ہوں، ان کے ساتھ ڈیلنگ، ان کے ساتھ کام کرنے کا میرا ایکسپیرینس ہوا ہے. ابھی میاں عبدالوحید صاحب کے ساتھ، اور یہ وہ تمام وہ لوگ ہیں جنہوں نے پارٹی نہیں بدلی اور یہ ڈیلیور کرنا جانتے ہیں. میاں عبدالوحید، چونکہ میں پرائیویٹ سیکٹر سے ایجوکیشن کو ڈیل کرتا ہوں، تو میاں عبدالوحید صاحب جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں 2011 سے 16 میں ایجوکیشن منسٹر تھے، میرا بڑا قریبی رابطہ رہا، اور ماشاءاللہ وہ بہت اچھا ان کا ویژن بھی ہے اور کام کرنا چاہتے بھی ہیں. تو ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ بہتر کام کریں گے، اور اس لیے بھی ان کو کام کرنا پڑے گا، اور کوئی آپشن نہیں ہے کہ اگر وہ ابھی وہ ڈیلیور نہیں کریں گے اور ان 4-6 مہینوں میں وہ پچھلے 4-5 سال کی کمی نہیں نکالیں گے تو پھر اکاؤنٹیبل ہوں گے لوگوں کے سامنے. اور یہ ان کا مجھے اور ایک بڑا چیلنج ہے اس حکومت کو کہ جو 7-8 ماہ ہیں ان کو اس میں یہ کیوس کا جو ویکیوم کریٹ ہوا ہے اس کو بھی فلفل کرنا ہے، اور اگلے الیکشنز کی تیاری بھی کرنی ہے. الیکشن کی بھی تیاری کرنی ہے. دوسرا جو اعتماد شیک ہو گیا، جو ایک گیپ پڑ گیا ہے عوام میں اور حکومت میں، سیاستدانوں میں اور پبلک میں، جو بہت بڑا گیپ ہے اس کو فل کرنا ہے، وہ زیادہ ضروری ہے. اور وہ ہوگا اسی طرح سے کہ یہ جتنا بہتر ڈیلیور کریں گے اتنا ہی وہ گیپ فل. سر حکومت کی بار بار تبدیلی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا اس سے کوئی امپیکٹ نہیں پڑتا ڈیلیوری میں، ڈیلیورنس میں، گورننس کی بہتری میں؟ پڑتا ہے، بالکل پڑتا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں وہ سسٹم تو ہے نہیں. چوتھی دفعہ، 5ویں دفعہ یہ شاید، یہ میرے خیال چوتھی دفعہ اسی ایک ٹینور میں چوتھی دفعہ. اس میں بہت بڑا فرق پڑتا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں بدقسمتی سے وہ سسٹم نہیں ہے جس میں کنسسٹنسی ہو کہ ایک ڈیولپمنٹ ہم نے شروع کی اور جو بھی حکومت آئے گی وہ اس کو کنٹینیو کرے گی. یہاں پہ وہ ہے نہیں ہے. اس پروجیکٹ کو جو انہوں نے سٹارٹ کیا اسی حکومت کو ختم کرنا چاہیے جس نے سٹارٹ کیا. یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ جب بھی نئی گورنمنٹ آئی، نیا آفیسر آیا، نئے سیکرٹری صاحب آ گئے، تو انہوں نے پچھلے سیکرٹری صاحب کی کہ کام کو چھوڑ دیا، اس میں دلچسپی نہیں لی، یہ بھی نہیں دیکھا کہ کتنے وسائل ہمارے ضائع ہو رہے ہیں. وہ نئے سرے سے اپنا کام شروع کریں گے. اسی طرح سے نئے منسٹر آئے، نئی گورنمنٹ آئی، تو یہ اس وجہ سے تو بہت زیادہ فرق پڑتا ہے. ایک کام شروع ہوا ہے وہ 10% ہوا ہے تو نیا آئے تو نے. ابھی ہمارے فلائی اوور کا اگر آپ وہ مثال دیکھ لیں، تنویر الیاس صاحب نے شاید اس کا اعلان کیا تھا، یا قیوم نیازی صاحب نے. یہ تنویر الیاس سب سے پہلے کا شروع ہوا ہے. قیوم نیازی صاحب نے، اور اس کے بعد سے جو بھی حکومت آئی اس نے اس کو پس پشت ہی رکھا، اس پہ توجہ نہیں دی، جو کہ کتنا بڑا مسئلہ پبلک کے لیے جو بنا. کیونکہ وہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ یہ پروجیکٹ اگر اس حکومت نے شروع کیا تھا تو انہی کے نام پہ یہ جو ہے چلے گا آگے تک، تو اس پہ توجہ ہی نہیں دی جاتی. سر اس تبدیلی سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کے تبدیل ہونے سے ابھی جو موجودہ حکومت ہے عوام کے لیے کوئی بہتری آئے گی؟ بہتری اس حکومت کے پاس عوام کے لیے بہتری کے علاوہ کوئی آپشن ہے نہیں.
بالکل ایسے ہی ہے. اگر عوام کے لیے بہتری نہیں لائیں گے تو یہ جتنے پہلے ان کے لیے مشکلات کھڑی ہوگی، وہ جو میں نے ابھی ذکر کیا کہ عوام کی اور سیاستدانوں کے درمیان ایک گیپ آ گیا، وہ گیپ اور وسیع ہو جائے گا، بہت وسیع اور ہو اس جائے کو گا. کون فل کرے گا؟ یہ لمحہ فکری ہے. اور لیکن ان سے مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ویژنری چیزوں کو لوگ بہتر کریں گے. ان کے پاس آپشن بھی کوئی نہیں اور کوئی نہیں ہے. جی ہاں، ان کی پرائرٹی نو ڈاؤٹ ان کی پرائرٹی ہے، لیکن اس وقت جو موجودہ ایگزسٹنگ صورتحال ہے اس میں ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے، اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ اس چیلنج کو فلفل کریں گے. ٹھیک ہے سر، کیا پیغام دینا چاہیں گے موجودہ حکومت کے لیے کہ ان کو کس طرح سے جو ہے عوام کی بہتری کے لیے کرنا چاہیے کام آگے؟ پرائرٹیز فکس کرنی پڑیں گی. سب سے پہلی پرائرٹی تو یہ ہے کہ عوام کا اعتماد بحال کیا جائے، کیونکہ سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ ٹرسٹ نہیں رہا لوگوں کو. سیاستدانوں کی، حکومت کی سے مایوس ہو کر کہیں اور دیکھ رہے ہیں. پہلے تو وہ اعتماد بحال کیا جائے، اور وہ اعتماد بحال کرنے کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ عوام کو اپنے ہر کام میں شامل کیا جائے. بالکل سر، ایکشن کمیٹی کے ساتھ ان کی مشاورت سے، ایکشن کمیٹی بھی عوام ہے نا، ایکشن کمیٹی ان کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو فلفل کیا جانا ضروری ہے فور موسٹ؟ اب اس میں اگر کوئی ٹیکنیکل چیز ہے جس کا مجھے علم نہیں ہے، اس کے بارے میں تو میں کچھ کہہ سکتا، لیکن موسٹلی ان کی جتنی بھی ڈیمانڈز ہیں وہ ان سے ایگری بھی کیا ہے ہماری سیاستدانوں نے، حکومت نے، گورنمنٹ پاکستان نے. تو وہ یہی سوچ کے بھی انہیں لازمی جائزہ لیا کہ ان کا فلفل کرنا پاسبل ہے تو وہ کرنا چاہیے کیونکہ اس سے پھر اعتماد ایک بحال ہونا بہت ضروری ہے. ٹرانسپیرنسی بہت ضروری ہے اس ریاست کو. ایک جو غیر ضروری چیزیں ہیں ان کو نکال دینا بہت ضروری ہے. بالکل. اور جو اسلامک کنسپٹ ہے ایک فلاحی ریاست کا، اس طرف قدم بڑھانا جو ہے بہت ضروری ہے، اور وہی ایک واحد ذریعہ ہے اس ویکیوم کو فلفل کرنے کا اور عوام کو، ریاست کو ڈیولپ کرنے کا. ہمارا خطہ الحمدللہ وہ خطہ ہے کہ جہاں اگر ہم اپنے وسائل کو صحیح طرح سے استعمال کریں. وسائل سے مراد صرف وہ نہیں ہے کہ جو فائنینشیل وسائل، ٹورزم ہے ہمارے پاس، ہمارا اس سے زیادہ میڈم یہ سمجھتا ہوں ہمارے پاس جو ہیومن ریسورسز ہیں، ہم نے اپنے ہیومن ریسورسز کو یوٹیلائز کرنا ہے، جو انڈر یوٹیلائز نہیں ہے، بے تحاشا انڈر یوٹیلائز ہے. انڈسٹریز کریٹ ہونی چاہیے، لوگوں کو انگیج کرنا انڈسٹریز ہونی چاہیے. کاٹیج انڈسٹریز ہے اور بے شمار کام ہے. آپ کبھی ٹائم ہو تو اس پہ پروگرام رکھیے گا. میں سنگل اسی پہ ہیومن ریسورسز کی جو انڈر یوٹیلائزیشن، اس پہ بات کروں گا، بات کریں گے انشاءاللہ. چودھری صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں پوڈ کاسٹ کے لیے وقت دیا. کشمیر ڈیجیٹل سے نوشین خواجہ کو دیجیے اجازت. ملتے ہیں ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان.